بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم صلوات عزیزان محترم، میرا موضوع تو آپ کو یاد ہے، علی پڑھنا ہے، سنانا ہے، سمجھانا ہے، بتانا ہے اور دکھانا ہے۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز۔ دوزخ منافقوں کی عبادت کا ہے جہیز، اور جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ جنت علی کے ذکر کی پہلی زکوٰۃ ہے۔ برادران اسلامی، علی سے محبت کرنے کے لیے شیعہ ہونا ضروری نہیں، سنی ہونا بھی ضروری نہیں، اہل حدیث ہونا بھی ضروری نہیں، کسی بھی مکتبہ فکر سے آدمی تعلق رکھتا ہو، مکی ہونا، مدنی ہونا، عربی ہونا، عجمی ہونا ضروری نہیں۔ ہاں مگر ضروری ہے جو مصطفیٰ نے فرمایا کہ ماں کا نیک ہونا اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے آج میں پھر سوالیہ انداز اختیار کرتے ہوئے کہ آخر کیوں ضروری ہے علی پڑھنا۔ قرآن کی سورہ آیت مبارکہ کہ یوم ندعو کل اناس بامامہ، کہ ہر شخص پکارا جائے گا اپنے امام کے نام پہ۔ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہماری بھی نہیں، دین کی ضرورت کا نام علی ہے۔ اور بڑی شخصیت عالم اسلام کی، جس کی روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذہن میں رہے کہ علی پڑھنا، علی سمجھنا اور علی سے محبت کیوں ضروری ہے۔ لا یجوز احدنا الصلاۃ الا من كتب علی الجواز۔ سرکار مولا علی مشکل کشا کے ہاتھ کے لکھے ہوئے پروانے کے بغیر، سوائے کہ مہر کا صفحہ نمبر 124، اور روایت کرنے والے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ پورے صراط سے کوئی شخص اس وقت تک پار نہیں کر سکے گا کہ جب تک علی کا لکھا ہوا جواز اس کے پاس نہیں ہوگا۔ تو علی ضرورت ہے آپ کی، ہماری، ہم سب کی۔ صرف یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، مجھے آنا پڑا سیدھا، میرا اپنے نوجوان دوستوں کے
مدد سے علی کو پڑھنا چاہیں یا اگر ہم حدیث کے ذریعے علی کو پڑھنا چاہیں، تاریخ کے ذریعے علی کو پڑھنا چاہیں تو اس وقت تک ممکن نہیں کہ جب تک ہم یہ نہ سمجھ پائیں کہ ہماری جو سورس ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ اگر اللہ کے قرآن کی تفسیر ہم تک پہنچتی ہے تو وہ بھی صحابہ کرام کے حوالے سے۔ دیکھیں، جس کے بارے میں جاننا ہوتا ہے اس کے مقابل سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا ذات ہے۔ اہل بیت کے بارے میں تو سنا اور پڑھا جا سکتا ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ دوسروں کی نظر میں اہل بیت کا مقام کیا ہے۔ لہذا جو دوسری سورس ہے اسلام کی سب سے بڑی، وہ صحابہ رسول رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، جن کے ذریعے فرمان مصطفیٰ، فرمان خدا، تفاسیر، ہسٹری کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، تحقیق کی صورت میں ہم تک جب اہل بیت کے فضائل پہنچتے ہیں تو یہ صحابہ رسول ہی تھے۔ جیسا کہ میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ صحابی ہی نے پوچھا تھا کہ ما ھذا صراط مستقیم، تو نبی نے کہا علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ھذا صراط مستقیم۔ تو اسی ریفرنس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں حوالے کے طور پہ پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں ان تک حدیث پہنچے، قرآن پہنچے، اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں شان اہل بیت سے واقف ہوں۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی، آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ علی کی محبت گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ابن عساکر تاریخ دمشق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 103 نوٹ کر سکتے ہیں۔ المعجم الکبیر کتاب امام طبرانی رحمت اللہ علیہ کی، اور مجمع الزوائد ابن عساکر، یعنی انت شیعتک ہم الفائزون، یعنی تم اور تمہارے شیعہ جنتی۔ یہ میں ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کی جلدی سے آپ کی گوش گزار کرتے ہوئے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ہم سوالیہ انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، علی ہماری ضرورت کیوں ہے، تو اس کے لیے سماعت فرمائیں۔ لو اجماع الناس لحب علی لا خلق النار، حدیث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ یا علی، اگر ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ تو سن رہے ہیں آپ کس ذات بابرکات کے بارے میں آپ کہ اگر علی کی محبت پہ دنیا جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو ہی خلق نہ کرتا۔ یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور علی کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور علی کا بغض کفر ہے۔ یہ حدیث ہے رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیوں علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، یہ صحیح بخاری ہے۔ علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں، اور میرے بعد علی تمام مومنوں کا ولی ہے۔ یہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ضروری ہے بولتے رہیں، میرے لیے نہیں، اس لیے کہ پتہ چلے کہ بات آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اور ویسے بھی میرا خیال ہے کہ ذکر علی مومن کے لیے سب
سے بڑی نعمت ہے۔ علی کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور جو لوگ ذہنوں میں یہ سوچ رہے ہیں نا کہ نبی کی محبت کی بات نہیں، علی کی محبت کی بات کی جا رہی ہے، تو ذرا خیبر میں آئیے اور یہ کہ علی تو وہ ذات ہے جو اللہ سے اور اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محب ہے، اور تو ہی وہ ذات ہے کہ جو اللہ اور رسول کا محب ہے، اور تو اللہ اور رسول کو سب سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ اور اللہ نے تیری ذات کو اپنی محبت قرار دیا۔ دیکھیں نا دین کہاں سے آیا؟ دین کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تک رسائی ہے نا، ایک راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، اللہ تک پہنچنا ہے، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ چاہیے۔ تو عرض کر چکا کہ ھذا صراط مستقیم، اور جہاں تک بات ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی، کسوٹی قرار دیا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ کل میں نے ایک بات کا آپ کے سامنے بھی نظریہ پیش کیا تھا کہ یا علی تو باب مدینۃ المحبت ہے، کہ اگر نبی کے عشق کا کوئی دعویٰ کرے گا تو تیرے دروازے سے ہو کے آنا پڑے گا۔ تو علی کسوٹی ہے اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی، اور مومن کے لیے ایمان اور نفاق کی علامت ہے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام بھی جب کسی مومن اور منافق میں تمیز کرنا چاہتے تھے، جاننا چاہتے تھے کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے، تو علی کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جس کا چہرہ باغ باغ ہو جاتا تھا سمجھ جاتے تھے کہ یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پہ 12 بج جاتے تھے سمجھ جاتے تھے کہ یہ منافق علی اور بغض علی رکھتا ہے۔ برادران اسلامی، اپنے وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات کہ قرآن و حدیث، بزرگان دین، صحابہ کرام، ہماری تاریخ کی کتب، حدیث کی کتب اور اللہ کی کتاب، یہ سارے ماخذ ہیں ہمارے دین کے۔ لیکن شروع کرنا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے کیا فرمایا علی کو، اللہ کے ہاں علی کا کیا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہت مشہور آیت مبارکہ ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ حدیث اور یہ آیت مبارکہ آیت ولایت کہلاتی ہے، یہ سب کی سنی ہوئی ہے۔ لیکن یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت کس کے بارے میں ہے، کوئی شک نہ رہے، کوئی ابہام نہ رہے کہ ایک اس آیت میں اللہ ولی ہے، دوسرا اس کا رسول ولی ہے، اور دوسرا تیسرا ولی وہ ہے کہ جو اس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ ادا کی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے کہ اس وقت دی ہے کہ جب وہ رکوع کی حالت میں تھا، یہودیوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھی۔ پوچھا یا رسول اللہ اس سے کیا مراد ہے؟ ہمارے ہاں، ہم یہودیوں کے ہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نائب کی بات ہوئی تو یوشع بن نون کو اللہ نے ان کا وصی مقرر کیا۔ ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب آپ نہ ہوں گے تو آپ کا وصی کون ہوگا؟ ارشاد فرمایا آؤ میرے ساتھ، اور وہ جماعت مسجد نبوی میں داخل ہوئی۔ وہ جماعت مسجد نبوی میں داخل ہوئی تو ایک سائل مسجد سے نکلتا ہوا نظر آ رہا، اور انتہائی خوش ہے اس جماعت کے ہمارا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے سائل تو اس قدر خوش، کہا غریب تھا، سائل تھا، کچھ نہ تھا، اللہ کے گھر میں گیا کہ وہاں سے کچھ پالوں، تو مجھے وہاں سے کچھ حاصل کرنا تھا، پوچھا گیا پھر تجھے
علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اس نے دی ہے، تو فرمایا ٹھیک ہے تو خوش ہے، جا اپنے گھر کو اس حوالے سے۔ اس کے بعد اللہ کی طرف سے اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ اللہ کا ولی، اللہ ایک ولی ہے تمہارا، اور دوسرا ولی ہے اللہ کا رسول، اور تیسرا ولی ہے یہ علی۔ اور میں جو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہمارے اہل سنت کی، اگر میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ صحابہ کرام کی عظمت ہے کہ یہ باتیں ہم تک پہنچی، اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر در منشور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 393 نوٹ کر سکتے ہیں۔ اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر غرائب القرآن، اہل سنت کی معتبر کتاب دیکھ سکتے ہیں کہ حوالہ جات تفسیر کبیر صفحہ 419، اہل سنت کی معتبر کتاب تفسیر خازن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 55 61 تک یہ مضمون وہاں پہ تفصیل سے لکھا ہوا ہے۔ اہل سنت کی معتبر کتاب فتح القدیر جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 50 کہ یہ آیت صرف اور صرف مولا علی کی شان ہے۔ لیکن افسوس اگر ہم نے درود تاج ہی غور سے پڑھ لیا ہوگا، یا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، تو آپ کو علم کی تعریف کسی سے پوچھنا نہ پڑتی کہ یہ علم کس کا ہے، آپ علم سے واقف ہو جاتے اگر درود تاج ہی 100 غور سے پڑھا ہوتا۔ ارے میرے بھائیوں، جو جس شخص نے اس ملک کے بارے میں سوچا جسے مفکر پاکستان ہو، اسی سے پوچھ لیا ہوگا۔ پوچھا گیا اقبال سے کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ اقبال سے، میری طرف توجہ کیجیے گا، یہ بہت قیمتی باتیں ہیں۔ اقبال سے پوچھا گیا کہ تیرا مذہب کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ کیا پوچھتے ہو کہ مذہب اقبال کیا ہے؟ مذہب اقبال سے کیا پوچھتے ہو کہ یہ خاکسار بودرابی ہے، یہ خاکسار بودرابی ہے۔ تو میرے بھائیوں، گزارش صرف اتنی ہے کہ یہ مولا کائنات علی علیہ السلام کی ہستی چونکہ ایام محرم ہے، میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے آج چونکہ کافی وقت ہو چکا، انشاءاللہ کل تفصیل سے کچھ باتیں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں۔ بہت مظلوم ہے علی جو سب سے بڑا شجاع، مجھے اپنے پیدا کرنے والے رب کی قسم آج بھی ہم علی کو یہاں سے بیان ہی نہیں کر سکتے، اتنا مظلوم ہے۔ اور کسی نے کیا خوب بات لکھی ہے کہ شامل ہیں وہ تمام قتل حسین میں، شامل ہیں وہ تمام قتل حسین میں کہ جو لوگ کر رہے ہیں وکالت یزید کی۔ افسوس اسی بات کا ہے کہ آج بھی یزید کی وکالت ہو رہی ہے۔ سوال کیا جاتا ہے کہ حسین علیہ السلام نے دین کو بچایا تھا کہ کیسے دین کو بچایا تھا؟ ایک جملہ صرف عرض کروں گا، صرف ایک جملہ، اور بیدار ذہنوں کے لیے اور باانصاف ذہنوں کے لیے جا کے دیکھ لینا، تحقیق کر لینا، پوچھ لینا کہ مسلمانوں کے نزدیک کسی بھی شخصیت میں اختلاف ہو سکتا ہے سوائے حسن و حسین علیہ السلام، اور یہ وہی حسین ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا تھا کہ حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اگر حسین جن سے بیعت طلب کی گئی، یہ معمولی بات نہیں، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے حوالے سے اگر مگر کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی۔ ایک چھوٹی سی بات، اگر
محمد حنیف قریشی، وہ ایک بات کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1,25,000 صحابی تھے. مجھے اس ممبر کی قسم ہے کہ میں سوچتا رہا کہ علی تو نہ ہوتا دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا کہ محمد مصطفیٰ کے صحابی کتنے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ 1,25,000 صحابیوں کا پتہ ہی تب چلا کہ اتنی تعداد میں موجود ہیں جب اللہ کے نبی نے سب سے پہلے اور سب سے آخری حج میں 1,25,000 لوگوں کو جمع کیا. اور کیوں کیا؟ اس کی وجہ علی تھا کہ جس کا اعلان ولایت ہونا تھا. من کنت مولا فہذا علی المولا. اس اعلان کا صدقہ ہے کہ اسی دن یہ پتہ چلا کہ اللہ بھی ولی ہے، اللہ کا رسول بھی ولی ہے. تھے ہمیشہ سے، جب سے اللہ ہے تب سے ولی ہے، جب سے رسول ہے تب سے ولی ہے. مگر یہ پتہ چلا علی کی ولایت کا اعلان کرنا تھا تو اللہ کی ولایت بھی ظاہر ہونی تھی، رسول کی ولایت بھی ظاہر ہونی تھی. اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ بات واضح ہو جانی تھی کہ اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع صحابہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں ہوا. یہ ولایت علی کا صدقہ ہے کہ 1,25,000 کی تعداد تو میں مل گئی. اور جو میں نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات کی، ان کا بیان موجود ہے. وہ کہتے ہیں 1,00,000 یہ جملہ سننے والی بات ہے. آپ کی نظر کر کے میں بات ختم کر رہا ہوں. میرے بھائی آئے بیٹھے ہیں، بھائی منصور، کہ 1,25,000 صحابہ کرام میں اپنے نوجوان میرے دوست اس بات کو بڑے غور و فکر سے اپنے دلوں میں بٹھا لیں. صرف 100 صحابی مفتی تھے اس دور میں. 1,25,000 صحابہ کرام میں سے جو مفتی کا درجہ حاصل تھا وہ صرف 100 صحابہ کو تھا. جب 125,000 صحابیوں کو کوئی مسئلہ درپیش آتا تو وہ 100 صحابہ جو مفتیان تھے ان کے پاس تشریف لے کے جاتا. اور ان 100 مفتی صحابہ میں 11 مجتہد صحابہ تھے. اگر ان 100 صحابہ کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ان 11 صحابہ کے پاس تشریف لے جاتے. اور اگر ان 11 کو کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو ایک ہی ذات تھی، امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب، کہ جو سب صحابہ کی مشکل کو حل کیا کرتے ہیں. برادران اسلامی، آپ کی زحمتیں تمام ہوئیں. اپنی مقدر اور نصیب کے حوالے سے چند جملے، اور یہاں پہ میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا چلوں. شہادتیں سب 10 محرم ہیں، اور یہ اتنی شہادتیں ہیں عظیم. ایک شہادت کے لیے 1400 سال سے پڑھی جا رہی ہیں. نہ سننے والوں کے رونے میں کمی آئی ہے اور نہ پڑھنے والوں کے بیان میں کمی آئی ہے. صرف ان عظیم شہادتوں میں سے عظیم تر شہادتوں کو تفصیل سے پڑھنے کے لیے کچھ دن مقرر کریں. آج اس کی شہادت پڑھی جائے گی، آج اس کی شہادت پڑھی جائے گی، آج اس شہزادے کو قرصہ دیا جائے گا، قرصہ دیا جائے گا، آج اس کا قرصہ دیا جائے گا. تو یہ شہادتیں آج جو میں جس شہزادے کے حوالے سے چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. کربلا کے شہیدوں میں 2 شہید ایسے ہیں کہ جن کو اجازت شہادت ملنے میں بڑی دقت ہوئی. میں نے جنگ کا لفظ نہیں استعمال کیا کہ جنگ کے لیے اجازت ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، جنگ تب ہوتی ہے کہ جب فوج اپنے سالار کے ساتھ اور سالار اپنی فوج کے ساتھ حملہ آور ہو، اسے جنگ کہا جاتا ہے. لیکن آپ تمام حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ یہاں ایک سپاہی گیا اور شہید ہو گیا. گویا سب کو
شہادت کا اذن چاہیے تھا، سب شہادت کے لیے گئے، جنگ کے لیے نہیں گئے، ورنہ روئے زمین پہ کوئی ایسی طاقت ہی نہیں تھی کہ جس لشکر کا سالار عباس ہو اور جس کے سپاہیوں میں علی اکبر جیسے ہوں، اس لشکر کو شکست دے سکتا۔ اگر شکست دینے والی بات ہوتی تو 2 محرم کو ہی وہاں سے خیمے نہ ہٹائے جاتے، اسی دن بتا دیا گیا تھا کہ ہم شہید ہونے کے لیے آئے ہیں۔ بہرحال وہ 2 شہید کہ جن کو اس نے شہادت بھی بہت مشکل سے ملا، ایک کا نام عباس ہے اور دوسرے کا قاسم۔ 9 بار امام عالی مقام کی خدمت میں جناب شہزادہ قاسم تشریف لائے، مگر اجازت نہیں حاصل۔ جیسے ہی تشریف لاتے، امام عالی مقام منہ دوسری طرف کر کے گریہ اور رونے میں مشغول ہو جاتے۔ شہزادہ واپس آ جاتا۔ 9ویں دفعہ جب اپنی ماں کے پاس تشریف لائے اور کیا کہ اماں جان ابھی بھی مجھے اذن شہادت نہیں ملا ہے، تو کہا کہ بیٹا چلو اب میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ یہ بی بی، شاید میں نام بھی نہ لے سکوں، اتنی عظیم بی بی کہ جس کی والدہ گرامی فاطمہ ہو، فاطمہ کا بیٹا جس بی بی کو ماں، بھابھی ماں کہہ کر پکارا، اٹھ کے استقبال کیا، کہا کہ سب کو اذن شہادت مل رہی ہے، شاید قاسم کو اس لیے نہیں کہ یہ یتیم ہے۔ میری ایک التجا ہے کہ اسے اذن شہادت دیا جائے، تو جناب امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو پتہ ہے یہ قاسم کون ہے؟ اس سے میرے بھائی حسن کی یادیں وابستہ ہیں، یہ حسن کی نشانی ہے، اور کم مقام نہیں ہے امام حسن علیہ السلام کا کہ جسے حسین بھی اپنا امام سمجھتا ہے۔ ایک تعویذ جسے تفصیل کا وقت نہیں، وصیت کہا جائے، وہ تعویذ کھولا گیا اور امام حسن علیہ السلام کی کہ میرے بھائی میں نہیں ہوں گا، جب کربلا میں تو مظلوم دشمنوں میں گھر جائے تو میری طرف سے یہ شہادت قبول کرنا۔ اس نے جہاد ملا۔ بہت مختصر سی بات، صرف ایک تاریخی حوالہ آپ کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں تاکہ دوستوں کے ذہنوں میں ہو۔ کیسے چلے، کس طرح چلے اور کس طرح ماں نے رخصت کیا، لیکن یہ شہزادہ چلا، یہ واحد شہزادہ ہے کہ جس کو غازی عباس نے پکڑ کے گھوڑے کی زین پہ بٹھایا اور جس کے پیر بھی گھوڑے کی رکابوں تک نہیں پہنچ رہے تھے، اور روانہ ہوئے، حملہ کیا اور ایسا حملہ کیا کہ بے شمار لوگوں کو واصل جہنم کیا، اور جب فوجوں میں تھر تھری مچی تو ایک بار ابن سعد نے آواز دے کر شام کے پہلوان سے، ارزق سے یہ کہا کہ یہ کسی کے بس کا لوگ نہیں، تو اپنے آپ کو بڑا پہلوان کہتا ہے، یہ شہزادہ ہے، اس کا سر چاہیے، ارزق آگے بڑھ۔ تو ارزق نے یہ کہا کہ تو میری توہین کرتا ہے، میں اس شہزادے کے لیے نہیں، میں اس دلاور کے لیے آیا ہوں کہ جس کو عباس کہا جاتا ہے، یہ میری توہین ہے کہ میں اس شہزادے سے جنگ کروں، یہ بچہ ہے، ارے اس کے لیے میں اپنا بیٹا ہی بھیج دوں تو کافی تھا۔ مختصراً کہ بیٹے کو بھیجا، واصل جہنم ہوا، دوسرے کو بھیجا، واصل جہنم ہوا، تیسرے کو بھیجا، وہ بھی فنار ہوا، چوتھا بھی مارا گیا۔ تو اب یہ جوش
اس کے حملے کے لیے خود کو تیار کرتے ہیں، لیکن دور کھڑے عباس دیکھ رہے ہیں، 3 دفعہ اٹھے اور 3 دفعہ بیٹھے۔ امام علی مقام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ میرا یہ بھتیجا 3 دن کا پیاسا ہے، بھوکا ہے، اور یہ ظالم بھی اس کی طرف بڑھ رہا ہے، مولا مجھے اس نے جہاد دیں کہ میں اس کافر سے اپنے شہزادے کی حفاظت کروں۔ ابھی یہ بات چل رہی تھی کہ فوج اشقیاء میں کوحرام بپا ہوا کہ وہ ازرق مارا گیا، اور اس کے بعد پھر تمام فوجوں نے، اور ایک بات میری یہاں پہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ جو کربلا میں ان شہزادوں کی شہادتیں ہوتی رہی ہیں، باوجود اس کے کہ یہ تنہا پوری فوج کے ساتھ ہوتے تھے، ان کو کبھی بھی کسی بھی شہید کو کسی نے سامنے آ کے شہید کرنے کی جرت نہیں کی۔ جتنا کسی کو کمزور سمجھا اتنی زیادہ مار کھائی، اور بلا آخر تمام فوج نے گھیرا ڈال کر، اور وہ بھی دور سے صرف تیروں کی برسات کے ساتھ ان کو شہید کیا۔ تو قاسم کو بھی چاروں طرف سے تیروں اور نیزوں نے، لیکن وہ شہزادہ کہ جس کو نیزہ لگا اور گھوڑے سے گرتے ہوئے رکاب میں پاؤں اٹکا، اور اس کے بعد وہ گھوڑا اور اس کے سنگ اور فوج اشقیاء کے جتنے سنگ تھے، لاش قاسم کی لاش اس میدان میں بکھر گئی۔ امام علی مقام علیہ السلام نے نہ جانے کتنی جگہوں سے قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خیمے میں لے کے آیا۔ اللہ